Assalamu alaikum everyone, this is Fatma Faraz Hoti and I welcome you all to the first episode of Cappuccino with Fatma. آج کے ہمارے مہمان ہیں ملک رؤف امان. Assalamu alaikum رؤف. First of all, I would like to thank you for coming to our podcast. Before we begin, میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا آپ کی جرنی کے بارے میں بات کریں from Peshawar to Oxford. How was it? Because Peshawar or Oxford, both of them are like two extremely different worlds. And you have gotten the chance to live both of them and experience both of them. Take us through your journey. ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. دونوں بہت خوبصورت تھے. پشاور کی اپنی یادیں اور پھر ظاہر ہے فارن ایجوکیشن کی اپنی یادیں ہوتی ہیں. پشاور میں بچپن گزرا، بہت پیارا گزرا، اور ہم نے جو پشاور دیکھا، ہم نے جو پشاور کا وقت دیکھا، تو وہ آج کل کے لوگ نہیں دیکھ پا رہے. ہم وہ پشاور کو جانتے ہیں جس پشاور میں آرمی اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا اور ہم اپنی فیملیز کے ساتھ آرمی اسٹیڈیمز جایا کرتے تھے، اور یہ ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی. وہ پشاور شہر کی جس کی یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہم شاپنگ کرنے جایا کرتے تھے، اور پشاور کے اسکولوں میں پڑھے، پشاور کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر پشاور کی گلیوں میں کھیلتے کھیلتے کرکٹ کھیلتے کھیلتے بڑے ہوئے. ہاں، گھر کی طرف سے پڑھائی کا بہت لوڈ ہوتا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسپورٹس کی طرف بھی بہت توجہ ہوتی تھی گھر والوں کی. تو بہت پیارا بچپن گزرا، بہت خوبصورت بچپن گزرا. جیسے باقی لوگوں کا انوسینٹ بچپن گزرتا ہے ویسے ہی گزرا. پھر بڑے ہوئے، تعلیمی مراحل شروع ہوئے. تعلیمی مراحل کے لیے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں پھر پشاور سے اسلام آباد مائیگریٹ کیا. اور جس رات کو میں اسلام آباد مائیگریٹ کر رہا تھا تو وہ رات میں نے روتے روتے گزاری کہ میں پشاور سے جا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پھر وہ بچے جب ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی تھوڑا سا ان کو ایشو رہتا ہے. اسلام آباد میں پھر میں نے جو تھوڑی سی ایجوکیشن تھی وہ کی، اور اس کے بعد پھر انگلینڈ میں جرنی شروع ہو گئی. اب انگلینڈ میں پھر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور انگلینڈ نے پوری لائف کو چینج کیا. انگلینڈ نے گرومنگ کی، انگلینڈ نے وہ چیزیں سکھائیں کہ جو شاید پشاور ساری عمر میں نہ سکھا سکتا. اور ہاں، پشاور نے بھی وہ چیزیں سکھائیں جو کہ شاید انگلینڈ ساری عمر میں نہ سکھا سکتا. پھر انگلینڈ نے گروم کیا، انگلینڈ نے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، انگلینڈ میں نے لوگوں میں بات کرنا سکھایا، انگلینڈ نے مسافری کرنا سکھایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انگلینڈ میں مسافری کریں یا کہیں بھی مسافری کریں، مسافری آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. تو پھر وہاں گئے اور پھر آکسفورڈ سے واپس پشاور شہر. تو اب کی جرنی بھی بہت پیاری ہے اور جو پرانی جرنیز تھی وہ بھی بہت پیاری ہے. تو آئی ریئلی اڈور بوتھ آف دیم. بٹ دونوں نے بہت کچھ سکھایا، اچھا بھی سکھایا، برا بھی سکھایا، تجربے بھی دیے، دوست بھی دیے، لوگ بھی دیے. مزہ بہت آیا. That's nice. اگر ہم آپ کی بات کریں تو یو آر اے ینگ لیڈر. جین زی جو ہے تو آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی جین زی کو آج کے دور میں دیکھیں، سو واٹس دا ون ورڈ دیٹ یو وڈ سے وین یو لسن دا ورڈ جین زی؟ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے جب ہم جین زی کی بات کرتے ہیں، اور وہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے دیٹ اسپیسیفک ورڈ؟ ریسٹلیس مجھے لگتے ہیں تھوڑے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور تھوڑے جذباتی بھی ہیں، اور تھوڑے ہم لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑا وقت سے پہلے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، اور ہماری توقعات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وقت سے پہلے بہت کچھ ہو جائے. لیکن ریئل لائف پرابلمس بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارا یہ ہے نا کہ ہم آج رات سوئیں اور جب کل صبح اٹھے تو ہم ملینئرز ہوں. ہم آج رات سوئیں اور جب کل صبح اٹھے تو ہم کسی نہ کسی جگہ پر سی ای اوز ہوں. تو وہ جو ایک پرابلم ہے میرے خیال سے وہ ہمیں ابھی بھی نقصان دے رہی ہے اور کافی نقصان آگے بھی دے گی. لیکن اگر ہم ایٹ دا سیم ٹائم پھر جین زی کو دیکھیں تو ریسٹ لیس ہے، جس طرح آپ ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اٹ مائٹ بی بیکاز آف سو مینی فیکٹرز دیٹ امپیکٹ دیم، جس میں سب سے مین مجھے لگتا ہے از دا پولیٹیکل کرائسس ان دا کنٹری. اگر ہم جین زی کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آر دے پولیٹیکلی اویئر اور آئدر پولیٹیکلی فرسٹریٹڈ؟ اینڈ بیکاز بوتھ آف دیم، اگر ایز این آؤٹ سائڈر میں دیکھوں تو اویئر ہونا اور پولیٹیکلی فرسٹریٹڈ ہونا، بوتھ آف دیم دے لک دا سیم، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جین زی اویئر ہے یا فرسٹریٹڈ ہے؟ نہیں، میں تو ڈیفینیٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پولیٹیکلی فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، اور ہمیں پولیٹیکلی فرسٹریٹ ہمارے بڑوں نے کیا ہے. یا ہم جس نظام کو دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں، یا جس نظام کو آج بھی دیکھ رہے ہیں، یا جس نظام کو آگے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اس کی وجہ سے ہم فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. ہم نے سیاست پڑھی نہیں. ہمارے دور میں جب سوشل میڈیا آ گیا تو سوشل میڈیا نے چیزوں کو آسان کر دیا. تو جدھر سوشل میڈیا نے چیزوں کو آسان کیا ادھر ہم لوگوں نے ایفرٹس پٹ ان کرنا چھوڑ دی، ہم لوگوں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی، ہم لوگوں نے اپنا کریٹیکل تھنکنگ کرنا چھوڑ دی. ہم لوگ سوشل میڈیا کے بیانوں کے اوپر جانے لگے، اور ہم لوگ ایک بیانیے کو فالو کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایموشنل ہو گئے. تو ہمارے ایموشنل ہونے نے ہمیں فرسٹریٹ کر دیا ہے.
ایگزیکٹلی. لیکن اگر پھر ہم دیکھیں اور آپ نے جیسے مینشن کیا بیانیے کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلا جو ہے از اٹ ان دا سسٹم یا ادھر لوگوں میں یہ مسئلہ ہے؟ دیکھیے ہم دونوں میں یہ مسئلہ ہے. سسٹم بھی ہم لوگوں سے ہی بنتا ہے نا. ہوں ٹھیک ہے, ہمارے بڑے بھی ہم میں سے ہی ہے نا. اب آگے بھی اگر آنے والی جنریشن ہوگی تو ان کے لیے نظام ہم نے ہی بنانا ہوگا نا. تو دونوں کا مسئلہ ہے. سسٹم میں بھی ڈیفینیٹلی پرابلمز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سسٹم 100% ٹھیک ہے یا سسٹم کی کوئی ایشوز نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر بھی مسائل ہیں, اور ہم نے اپنے اندر کے مسئلوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا, تھوڑا سا چیزوں کو پازیٹیولی دیکھنا ہوگا. ہم ایک تو ایز اے نیشن ہم بڑے نیگیٹو لوگ ہیں, ہم بہت نیگیٹیولی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں, ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہی نہیں ہے. اور اگر پہلا رخ ہمیں پازیٹیو نظر آ جائے تو پھر ہم دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ نیگیٹو ہو, تو پھر ہم اس کے اوپر چلنے لگتے ہیں. ہمیں اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہم اس بات کو اگنور کریں گے, لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے یا کوئی کرٹیسزم آتا ہے یا کوئی کنٹروورسی آتی ہے, ہم اس پہ عمل بھی کریں گے, ہم اس کو مانیں گے بھی, اور پھر ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. ایگزیکٹلی. یہ تو صحیح بات ہے کہ ہماری جو عوام ہے, جو آڈینس ہے, وہ پسند کرتی ہے مور کنٹروورسیز, مور نیگیٹیوٹی. دس از وٹ دے آر مور اٹریکٹیڈ ٹو. اگر ہم پاکستان کی یوتھ کی بات کریں تو 60% سے زائد, اپروکسیمیٹلی 64% اور ایون مور دین دیٹ از دا یوتھ ولج ان پاکستان. زیادہ تر لوگ اس کو ایک ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کی طرح دیکھتے ہیں, لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو ایک ٹکنگ ٹائم بامب کہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس چیز کے لیے کیا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ آئدر دس از گوئنگ ٹو بینیفٹ اس, دا 64% یوتھ بلج, اور یا یہ ہم کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرے گی؟ ہم اس کو یوٹیلائز کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اور جو ہمارا یوتھ بلج ہے, اس میں گرے ایریا کوئی بھی نہیں ہے. آئدر اٹس بلیک اور اٹس وائٹ. اس میں اب ایسا ہوگا اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک سے یوٹیلائز کیا, اگر ہم ٹھیک سمت میں چلے, اگر ہم ٹھیک ڈائریکشن پہ چلے, اگر ہم صراط مستقیم پہ چلے نا, تو ڈیفینیٹلی یہ جو بلج ہے یہ بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں اس پورے ملک کو. اس پورے ملک کو نہیں صرف, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پورے خطے کو, اس پورے ریجن کو. لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری ڈائریکشن ایسے ہی رہی جیسے کہ اب ہے, تو پھر اٹ از اے ٹائم بام, پھر اس کے پھٹنے کی دیر ہے, اور یہ جب پھٹے گا تو پھر بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے آنے والوں نے تو پہلے بھی, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, ہمارے جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے پھر بھی چیزوں کو بہترین طریقے سے مینج کر لیا تھا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں شاید ہم ان طریقوں پہ بھی نہ مینج کر سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فالٹ جن زی کا ہے؟ بیکاز آئی تھنک دا میس دیٹ ہیز بین کریٹڈ از بائی دا پیپل جو ہم سے پہلے تھے, جو آنے والا میس ہوگا وہ جن زی کی وجہ سے ہوگا. وہ جن زی کی وجہ سے ہوگا. سو یو آر سیئنگ کہ جن زی ول بی ریسپانسبل فار دا اپ کمنگ میس. آف کورس, دیکھیں وی آر ریسپانسبل فار آر کنٹریز ٹمارو. مطلب جو بھی ہے ہم کل کے لیے ذمہ دار ہوں گے. اگر ابھی ہم ٹھیک چیزوں پر چل پڑے, اگر ابھی ہم ٹھیک راستے پر چل پڑے, بہتر کر سکتے ہیں ہم, ورنہ 30 years ڈاؤن دا لین ہمارے چھوٹے ہمیں گالیاں دیں گے. لیکن روف اس میں تو پھر اگر ہم یوتھ کی بات کریں نا اور جن زی کی بات کریں تو ان کا تو کوئی رول ہی ایز سچ نہیں ہے. اگر ہم کنٹریبیوشن کی بات کریں جن زی کی, تو ہمارا سسٹم ان کو چانس ہی نہیں دیتا. دے بیئرلی گیو دیم چانس ٹو سٹ ایٹ دا ٹیبل, ایٹ دا ڈیسیژن میکنگ ٹیبلس. اور یہی میرا آپ سے دوسرا سوال بھی ہے کہ میریٹوکریسی جو ہے, پھر ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں ٹرانسپیرنسی, یہ پاکستانی سسٹمز لیک کرتی ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیفینیٹلی لیک کرتی ہے. اگر میں آپ کو یہ بات اس ٹائم کروں کہ جی نہیں بہت سب کچھ میرٹ پہ ہوتا ہے, میرٹ پہ زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہمارے ملک میں. ہاؤ اباؤٹ یور پرسنل ایکسپیرینس ود میرٹ؟ کس چیز میں؟ بیکاز آئی تھنک اف یو ایز اے ینگ لیڈر, اف آئی سی یور ورک, تو اگر آپ کی بھی, اگر میں ہسٹری کو دیکھوں, سو اٹس مور آف دس کہ زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے والد صاحب کے پالیٹکس کی وجہ سے جانتے ہیں. آپ کا کام جو ہے تو وہ زیادہ تر سیاسی ہوتا ہے, اور زیادہ تر لوگ آپ کو یہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں کہ آپ کو جو اپرچونیٹیز ملی ہے اٹ از بیکاز آف یور بیک گراؤنڈ. لیکن پھر اگر ہم عام عوام کو دیکھیں تو ان کو تو اس طرح سے اپرچونیٹیز حاصل نہیں ہے جیسے کہ آپ کو حاصل ہے. اچھا, یہ 3-4 چیزیں آپ نے پوچھی, اس کو مجھے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے دیں, ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ میری پہچان زیادہ تر میری فیملی پالیٹکس کی وجہ سے ہے. آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. میں اگر یہ بات کروں کہ میں فیملی کو پارلیمنٹری پالیٹکس میں لانے والا میں ہوں, تو پھر اور میری پہچان آپ تو یہ سمجھتی ہے نا, میری پہچان میری اپنی اویئرنیس کیمپین ہے. نو ڈاؤٹ آئی ایم پریویلیجڈ, نو ڈاؤٹ اگر میں پریویلیج نہ ہوتا میں آج یہاں پر نہ ہوتا. مجھے چیزوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا, مجھے چیزوں میں اگر انگلینڈ گیا میں ڈیفینیٹلی اپنی فیملی کی سپورٹ سے گیا, میں اس کے بغیر انگلینڈ نہیں جا سکتا تھا.
یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ قابل ہیں, جو کہ میرٹ کے اوپر ہیں, وہ انگلینڈ نہیں جا سکتے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. شکر الحمدللہ مجھ پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ میں گیا, میری لائف ادھر سے چینج ہوئی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں پریویلیج نہیں تھا یا میں ٹوٹلی خود وہ کر کے آیا ہوں. اگر اتنا جلدی ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میرے پریولیجز کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اندھے کو لا کے ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا. اگر مجھے کوئی اپرچونٹی ملتی ہے نا تو اس اپرچونٹی کی جگہ میری پہلی سی وی جاتی ہے, اور وہ کولیبوریشن ہوتی ہے. مجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہوتا. اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں, میں کسی کے ساتھ بھی مل کر کام کرتا ہوں نا, تو یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تمہیں یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا. نو, کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں کہ یہ فلانا فلانا کام میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں. تو اٹ از اے ٹو وے اسٹریٹ, اٹ از اے کولیبوریشن بیسیکلی. لیکن میرٹ کی آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی اس ملک میں میرٹ لیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی یہاں پر سفارش کا سسٹم چلتا ہے. آپ یہ بات کرتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں سفارش کے بغیر آپ بجلی کا بل داخل کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. سفارش کے بغیر آپ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرا سکتے اس ملک میں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس کہ اس ملک میں ایف آئی آر رجسٹر کرانے کے لیے لوگوں کی سفارش نہیں تھی, تو میرٹ کے اوپر جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا وہ رجسٹر بھی نہیں کرایا گیا. تو یہ پرابلمس تو ہیں ہمارے ملک میں, میں تو اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن کیا کرے, آگے تو چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا نا. آگے تو ہم اور آپ نے آنا ہے نا. یعنی ہم اگلی آنے والی جنریشنز کو بھی یہ کہتے رہیں کہ جی جس طرح ہم اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں, آپ لوگ بھی ہمیں گالیاں دے دیجیے گا, ہم اپنا دور سنہرا گزاریں گے. سو یو ایگری ود دس کہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ میرٹ. پاکستان میں میرٹ صرف نہیں ہوتا, اور آپ کا 100% پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ آپ کی سی وی بھی تھی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سفارش بھی تھی. نہیں, سفارش الگ چیز ہے. اب آپ میری اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں. جی, نہیں, آپ کس چیز کی بات کر رہی ہیں I'm اسپیسیفکلی؟ talking about your appointment. اوکے, You representing the youth of مائی Pakistan. اپوائنٹمنٹ. لیٹ می کم ٹو مائی اپوائنٹمنٹ. اب میری اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی؟ میں پچھلے 6 7 8 سال سے سوشلی آئی ایم ویری ایکٹیو. ٹھیک ہے, میری سوشل میڈیا پریزنس ہے الحمدللہ, تھوڑی ہے لیکن ہے, اور اپنی ہے میری. میری اپوائنٹمنٹ جب ہو رہی تھی تو مجھے باقاعدہ بلایا گیا. وہ ہیڈ ہنٹنگ ہوتی ہے نا, مجھے بلایا گیا, کہا گیا کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, حکومت پاکستان کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے, اس میں ہم اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹ پلے کریں. اب میں پارٹ کیسے پلے کر سکتا تھا؟ میں کمیونٹی آؤٹ ریچ جس طرح میں کر سکتا تھا شاید اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اس کے اوپر ہماری کولیبوریشن ہوئی کہ جی اچھا, اگر میں آپ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر مجھے کیا کیا آپ لوگوں نے, کیسے آپ نے مجھے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ادھر میری یہ لڑائی تھی کہ بھائی مجھے آپ نے پھر میرے پختونخوا کے لیے آپ نے مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہے, کیونکہ میں نے ڈیفینیٹلی لوگوں کے پاس جانا ہے, اور لوگوں کو یہ چیز باہر سے بہت ڈفرینٹ لگتی ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں باہر سے ایک سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. انفیکٹ میں کولیبوریشن کے اوپر اندر بیٹھا ہوں, میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوں اور وہ میرے تھرو پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر رہے ہیں. اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں خیبر پختونخوا میں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی نظر میں کیا وہ یوتھ کو ایک سیٹ دے رہے ہیں ایٹ دا ٹیبل؟ آر دے گیونگ اے چانس ٹو دا ینگ پیپل؟ اور اس کے علاوہ یا صرف آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹوکنزم ابھی بھی چل رہی ہے ان دا پولیٹیکل اسٹرکچر؟ اینڈ آئی ووڈ وانٹ یو ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹوڈنٹ فیڈریشنز, جو پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, اس کے بارے میں تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, ایسا ہے نا کہ ینگ پیپل کمنگ ٹو پالیٹکس, لوگ اس کو بالکل بھی نہیں سپورٹ کرتے. یہاں پہ ہر بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جی نوجوان ہمارا مستقبل ہے, اور نوجوان ہمارا فیوچر ہے, اور نوجوان ہمارے لیے یہ کرے گا, نوجوان ہمارے لیے وہ کرے گا. میں اس نعرے کے خلاف ہوں کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے. نوجوان ہمارا حال ہے. نوجوان از دا پریزنٹ. اس کے پریزنٹ کو سنوارو گے تو جا کے فیوچر سنورے گا نا. اس کے پریزنٹ میں آپ نے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا تو اس کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ ینگ لوگ جب بھی پالیٹکس میں آتے ہیں, جب بھی پوزیشنز میں آتے ہیں, جب بھی ان چیزوں میں آتے ہیں, جو پولیٹیکل مافیاز ہیں نا ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں, ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ فرسٹریٹ ہو کر نکل جائیں. ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل نظام ہمارا ایسا بن گیا ہے اب کہ ایک ینگ لڑکے کے لیے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. until you are privileged, I'll be very honest. Until you have a fancy surname, right? Until you have a fancy surname, until your father is into politics, until your uncle is into politics, until your family is into politics. ینگ ایج میں آپ کے لیے پالیٹکس میں یا بڑی سیٹ کے اوپر آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہاں, آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو سکتے ہو, آپ پولیٹیکلی اپنا کر سکتے ہو, لیکن دیکھیں نظام بھی اسی طرح ہے نا, ان کی تو غلطی نہیں ہے ساری. نظام بھی کیا ہے, ایک پولیٹیکل فیملی ہے, اس کا ایک ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے, اس پولیٹیکل فیملی کا ایک لڑکا میدان میں آ جائے اور سامنے سے ایک دوسرا لڑکا میدان میں آ جائے, جو پولیٹیکل فیملی کا ووٹ بینک ہے وہ اسی پولیٹیکل فیملی کے بچے کو, بندے کو, لڑکے کو ووٹ کرے گی. وہ ووٹ بینک جو ہے وہ ادھر ہی جائے گا.
ایٹ دا سیم ٹائم وہ دوسرا لڑکا جو ہے اس کو اپنا ووٹ بینک بناتے 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 شاید 10 15 20 سال لگ جائے. تو ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی غلطی ہے, کہ صرف خاندانی سیاستدانوں کی غلطی ہے, ہمارے لوگوں میں بھی تو پرابلمس ہیں نا. صحیح بات ہے. اگر ہم خیبر ڈو پختونخوا یو کی ایگری بات ٹو می؟ کریں, آئی ڈو ایگری ود یو ان دس. اگر ہم خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں, اور آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے, تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی معلوم ہوگا. ایسی کیا چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی کی رائز کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے, بیکاز اگر میں پرسنلی بات کروں سو سیکورٹی کرائسس, اکنامک پریشر, یہ سارا سب کچھ جو ہے تو خیبر پختونخوا ایکسپیرینس کر رہا ہے. ایسا کیا ہے جو کہ کیمراز ہمیں نہیں دکھا رہی, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے؟ اٹ مائٹ بی سم تھنگ پازیٹیو, اٹ مائٹ بی سم تھنگ نیگیٹو, which is happening because of PTI's rise in the province. دیکھیں, پختونخوا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر کیمرہ جا ہی نہیں سکتا, سیکیورٹی کرائسس. لیکن اگر آپ کو میں میٹروپولیٹنس کی بات کروں, پشاور, مردان, اور یا اچھے اچھے شہروں کی, یا نزدیک نزدیک گاؤں کی بات کروں, سوابی کی بات کر لیں ہم, کوہاٹ کی بات کر لیں, ایبٹ آباد کی بات کریں ہم, نظام تباہ برباد ہے. ہیلتھ, میں یہ سمجھتا ہوں پختونخوا میں آج کے آج ہیلتھ ایمرجنسی لگ جانی چاہیے. پختونخوا میں آج کے آج ایجوکیشن ایمرجنسی لگ جانی چاہیے. پختونخوا از انٹو کرائسس. یہاں پر ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں صرف پشاور کینٹونمنٹ کی سڑکیں دکھا دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی پشاور کتنی ترقی کر رہے ہیں. میں آپ کو پشاور لے کر جاؤں کہ پشاور کا کیا حال ہے. جو پشاور میں نے دیکھا تھا نا, جو پشاور میرے بہن بھائیوں نے دیکھا, جو پشاور میرے کزنز نے دیکھا, مجھ سے جو پہلے لوگوں نے پشاور دیکھا وہ تو بہت بہترین تھا. جو ہم نے بھی دیکھا تھا نا, وہ پشاور کا پرائم ٹائم تھا. آج کا پشاور جانے کا نہیں ہے. آج کے پشاور کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ اوروں کو تو کیا لا کے دکھاؤ گے, آپ خود بھی نہیں لے کر جا سکتے. تو کینٹونمنٹ سے ہمیں نکلنا ہوگا. چیزیں بہت بدترین صورتحال میں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 ڈیکیڈز کی حکومت کا قصور ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسپیشلی Not just PTI. نہیں, پھر اسپیشلی 2013 کے بعد جب حکومتیں بنی, بیڑا غرق کر دیا ہمارے ملک کا, سوری صوبے کا. اگر ہم خیبر پختونخوا میں گورننس کی بات کریں تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوکل باڈیز کا, لوکل گورنمنٹ کا کیا رول ہے خیبر پختونخوا کی اوور آل گورننس میں, ہیلتھ, ایجوکیشن, اس چیز کے بارے میں آئی ووڈ وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کا جو اس ٹائم حالت ہے, پختونخوا کی جو گورننس کی حالت ہے, جو چیزوں کی حالت ہے, آپ یقین کریں ڈیوسٹیٹڈ, چیزیں بہت خراب ہیں. مطلب شاید میڈیا پہ اس طرح نہ آ رہی ہوں, اندر حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور انکمپیٹنسی کی میں یہ سمجھتا ہوں انتہا ہے. ہمارا مسئلہ بھی یہ نا کہ جو نیا چیف ایگزیکٹو صاحب آتے ہیں تو ہمیں ان سے پرانا والا بہت بہتر لگتا ہے, نئے سے نیا بدترین آ رہا ہے, ان سے بھی نیا بدترین آ رہے. تو ہر وہ بندہ آ رہا ہے جس کو میرے, اور اپوائنٹمنٹ بھی تو کسی کی قابلیت کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر نہیں ہو رہی نا کہ وہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, یا وہ کم از کم قابل آدمی ہے, یا وہ اس نظام کو جانتا ہے, یا وہ کسی چیز کے لیے پرفیکٹ ہے, یا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے. نہیں, چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی اس پر ہو رہی ہے کہ جی وہ تقریریں تگڑی کرتا ہے, وہ کارکن کو موبلائز کرے گا, وہ جذباتی ہے, وہ چڑھ دوڑے گا, وہ ہلا گلا مچائے گا, وہ ایسی باتیں کرے گا, وہ غلیظ گفتگو کرے گا جس سے کہ پارٹی کے کارکن خوش رہیں گے. تو دیکھیں صوبے کی حالت تو برباد ہو رہی ہے نا. اب جب آپ کا چیف منسٹر آتا ہے, جب آپ کا چیف ایگزیکٹو آتا ہے, وہ پہلے 1.5-2 سال سمجھنے میں لگاتا ہے, اور سمجھتے سمجھتے پھر اس نے صوبے کی حالت برباد کی ہوتی ہے. تو پھر وہ پرانے صوبے کی حالت کو نہیں ٹھیک کرتا, وہ اگلے 2-3 سالوں میں ان حالات کو ٹھیک کرتے جو کہ اس نے پہلے 1-2 سال میں خراب کیے ہوتے. تو چیزیں بہت خراب ہے. اور جس طرح آپ نے لوکل باڈیز کی اور لوکل گورنمنٹس کی بات کی, پچھلے لوکل گورنمنٹس کے جب الیکشن ہوئے, لوکل باڈیز کو حکومت نے بالکل بھی نہیں سپورٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام گلیاں بنانا, نالیاں بنانا, سڑکیں بنانا, لوگوں کے مسائل حل کرنا, یہ کام ممبران اسمبلی کا نہیں ہوتا. ممبران اسمبلی کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے, یہ کام لوکل باڈیز کا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا جو لوکل چیئرمین ہوتا ہے, آپ کا جو لوکل ناظم ہوتا ہے, جو آپ کا میئر ہوتا ہے, وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. ہمارے ممبران اسمبلی تو آگے پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. تو ہم سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. اب اس حکومت نے کیا زیادتی کی, لوکل گورنمنٹس کو فنڈز نہیں دیے. لوکل گورنمنٹس کو فنڈز اس لیے نہیں دیے گئے کہ جی ہمارے سیاسی مخالفین ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے نقصان سیاسی مخالفین کو اتنا نہیں ہوا, نقصان عوام کو ہوا. ٹھیک ہے, وہ فنڈز کہاں گئے, کس کے پاس گئے, کس نے یوٹیلائز کیے, کچھ پتہ نہیں ہے. اب آگے بھی اس لیے لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرائی جائیں گے کیونکہ اپنی پارٹی کے کارکنوں سے بھی ڈر لگتا ہے لوگوں کو کہ ہماری پارٹی کا کارکن اگر امپاور ہوگا, وہ ہم سے سوال پوچھے گا, وہ ہمارے لیے ناک میں دم کر دے گا. تو
چیزیں بگڑی ہوئی اور میرے خیال سے ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں تو فیڈرل اور پروونشل ٹینشن جو ہے تو وہ اسپیسیفکلی پختونخوا کے ساتھ وہ کافی زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیڈرل پروونشل ٹینشن کا عام عوام پہ کیا اثر ہے؟ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ ہمیشہ جب فیڈریشن میں الگ حکومت ہوتی ہے, آپ کے صوبے میں الگ حکومت ہوتی ہے, چیزیں بہت بگڑتی ہیں. اور پھر پختونخوا کی حکومتیں بھی ایسی آتی ہیں کہ جو فیڈریشن کے ساتھ ہمیشہ لڑا دو, گرا دو, مار دو والی پالیسی بھی ہوتی ہے. مطلب وہ بالکل دشمنی کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. اس کا ڈیفینیٹلی نقصان کے پی کے لوگوں کو ہے, پختونخوا کی عوام کو ہے. مطلب جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے, جو ہمارے پختونخوا کا حصہ ہے, جو ہمارے پختونخوا کے پیسے ہیں, جو ہمارا حق ہے, ہمیں وہ بھی اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ جی وہاں پر صوبے میں مخالف حکومت ہے. تو میرے خیال سے انٹینشنز کو دونوں طرف سے کم ہونا ہوگا. ہماری صوبائی حکومت کو بھی تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لینا پڑے گا, اور مرکزی حکومت کو بھی ایک سٹیپ آگے لینا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی ہماری سیاستیں الگ الگ, ہم دونوں سیاست بھی کریں گے, ہم دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں گے, لیکن جہاں پر صوبے کی بقا کی بات آئی, جہاں پر صوبے کے لوگوں کی بقا کی بات آئی, وہاں پر میرے خیال سے دونوں کو کمپرومائز کرنا ہوگا. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہاسپٹیلٹی کا کافی ذکر کیا جاتا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے پرسنلی آلسو بلانگنگ فرام خیبر پختونخوا, آئی تھنک کہ اس کے ساتھ ابھی آج کل کے دور میں ٹیررزم از سم تھنگ جو کہ ڈائریکٹلی آنا چاہیے when the word پختونخوا comes to your mind. اگر ہم ٹیررزم کی بات کریں اور پھر اسپیسیفکلی آپ کی انوالومنٹ کو دیکھیں تو آپ کا جو ایکٹیویزم ہے, یو اسپیک آن اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ امپیکٹس دا ڈیلی لائیولیہڈ آف دا ینگ پیپل. اور پھر اسپیسیفکلی جو پشتون نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کافی ووکل ہے. پشاور میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اسلام آباد میں کچھ ہوتا ہے آپ اس پہ بات کرتے ہیں, پاکستان کی کسی بھی علاقے میں نوجوانوں کے ساتھ کوئی انجسٹس ہوتا ہے تو یہ اسپیک آن اٹ. لیکن when it comes to the injustice that is being done in the tribal areas of خیبر پختونخوا, جو ٹیررزم ہو رہا ہے, جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, اس میں آپ کی طرف سے ہمیں کافی کم سننے کو ملتا ہے. از دس بیکاز یو آر بینگ سائلنسڈ, یعنی آپ کا کوئی پرسنل رائے ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ؟ That's a very good question. So I would want to listen about that and also the terrorism in خیبر پختونخوا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ٹو تھنگس. ایک تو آپ نے بولا کہ میں پشاور کی یا میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کرتا ہوں. ابھی رمضان میں وزیرستان ٹرائبلز میں کے پی میں, رائٹ, رمضان میں ایک نیوز آئی کہ جی آئینہ وزیر ایک چھوٹی بچی ہے اور اس کا ٹیلنٹ ہے, اس کی میں نے ویڈیوز دیکھی, ویری امپریسو, کہ وہ کرکٹ کھیلتی ہے اور بڑا تگڑا کرکٹ کھیلتی ہے اور لڑکوں سے بہتر کرکٹ کھیلتی ہے. میں نے اس کے اوپر بات کی. پھر ایسا ایک ایشو آیا کہ جس میں یہ ہوا کہ جی اس کو آئینہ وزیر کو اپنی فیملی کھیلنے نہیں دیتی. میں نے اس کو اوپر بات کی. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, میں ایک چیز آج آپ کے پوڈ کاسٹ کی وساطت سے میں ایک چیز کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم اینٹی وار. میں کسی بھی جنگ کے فیور میں نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی کے بھی درمیان ہوگی, دونوں طرف کا نقصان ہوگا. جنگ کا آخری حل یہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جائے گی. آج بھی بات کی جائے گی, آج سے 100 سال بعد بھی بات کی جائے گی. میں کبھی بھی جنگ کے فیور میں نہیں ہو سکتا. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا, کیونکہ میں نے نقصان دیکھے ہیں جنگ کے. ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے نقصان دیکھے ہیں. لوگوں کے ٹھیک ٹھاک گھر تھے, اجڑ گئے, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی, لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ خراب ہے, لوکل لیول پر بھی اور اوپر لیول پر بھی, ہر جگہ پر. میں اور آپ اگر آپس میں لڑیں, کوئی دو لوگ اگر گلی میں لڑیں ان کا بھی دماغ خراب ہے, اور کوئی دو اگر قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں ان کا بھی دماغ خراب ہے. جنگ میں ہمیشہ لوگوں نے تاوان کیا ہے, اور جنگ کے نقصان ان جذباتی لوگوں کو نہیں ہوتا جو کہ جذباتی لوگ میدان میں جا کر لڑتے ہیں. جنگ کا نقصان ان کے بعد رہنے والے لوگوں کو ہوتا ہے. جنگ کا نقصان ہماری خواتین نے اٹھایا ہے, جنگ کا نقصان ہمارے بچوں نے اٹھایا ہے, جنگ کا نقصان ہمارے علاقوں نے اٹھایا ہے. تو جنگ میں تاوان ہے, جنگ میں کبھی بھی منافع نہیں ہو سکتا, جنگ میں ہمیشہ نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منافع کرنے کے لیے اور فائدہ دونوں کا جس میں ہوگا وہ اس پہ ہوگا کہ وہ ٹیبل ٹاک پر بیٹھے. تو اور جب بھی جنگ آئے گی تو یقیناً اللہ نہ کرے کہ ہماری جو مٹی ہے اس پر باقی جنگ ہو, یا آئندہ بھی کبھی جنگ ہو, اور جو ابھی کے حالات ہیں اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو جائے. روف, آپ کو کیا لگتا ہے خیبر پختونخوا جو ہے تو اس نے آئی ووڈ سے کہ اٹ ہیز بیئر دا ہیویسٹ کاسٹ آف ٹیررزم, لیکن اسلام آباد سے کیا اس کو اتنی زیادہ اکنالجمنٹ اور ریسورسز ملے ہیں یا نہیں؟ اینڈ آلسو اندر کویشچن فار یو از کہ آپ نے جیسے بولا کہ آپ ہمیشہ ڈائلاگ کو پریفر کرتے ہیں, تو ہیز دس
ایور چینج آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے؟ جیسے اب پاکستان افغانستان کا وار ہوا، پھر پاکستان انڈیا کا ہوا، تو اس میں بھی آپ یو ور سینگ دس کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے یا نہیں؟ یو تھاٹ کہ ملٹری آپریشن بھی ضروری تھی. سو واٹس یور اسٹانس ان دس؟ نہیں دیکھیں، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے نا تو پھر انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے، اور جو پاکستان نے کیا بہترین کیا، اور یہی علاج تھا اس کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. But a few minutes back you just said کہ you would always want نہیں، میں dialogue اپنے sitting at لوگوں the کے table. لیے تو 100% ڈائلاگ چاہوں گا، لیکن دیکھیں جب دو ملکوں کی بات جہاں پر آتی ہے نا، پاکستان کے بہت سیریس کنسرنس تھے دونوں طرف سے. پاکستان کا ایک نیبر سے بھی سیریس کنسرن تھا، دوسرے نیبر سے بھی سیریس کنسرن تھا، اور پاکستان کا کنسرن یہ تھا کہ میرے اپنے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، میرے اپنے لوگ مر رہے ہیں، میرے اپنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ لوگ باز آ جاؤ. کافی ڈائلاگز ہوئے، کافی چیزیں ہوئیں، کافی دفعہ آنا جانا ہوا، لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا تو پھر پاکستان نے انگلی ٹیڑھی کی، اور ایسی ٹیڑھی کی کہ دنیا نے دیکھا. دنیا آج بھی مثالیں دے رہی ہے 1 سال بعد بھی، اور دنیا میرے خیال سے کہ اگلے 100 سالوں تک مثالیں دیتی رہے گی. آپ کا کام جو ہے تو وہ اینٹی ڈرگس کیمپینس، لوگوں کو آگاہ کرنے، اس کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی پھیلانا اور پھر ان کو ہیلپ بھی کرنا، اس کے اوپر ہے. اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاورٹی، ان امپلائمنٹ، یہ ساری چیزیں کتنا اہم کردار پلے کرتی ہے؟ یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے ینگ لوگوں میں؟ از اٹ بیکاز آف پیئر پریشر یا از اٹ بیکاز آف سرٹن فیکٹرز دیٹ امپیکٹ the youth؟ نہیں، ہر کسی کی اپنی سٹوری ہوتی ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ اسکیپزم ہے، وہ فرسٹریشن ہے کسی بھی حالات سے. اب میرے پاس کافی کیسز ایسے تھے کہ لوگ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے اس میں آ جاتے تھے، ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے تھے اور ڈرگس شروع کر دیتے تھے. کافی ایسے کیسز ہیں کہ ماں باپ کو کے پریشر رائز کرنے کی وجہ سے کہ تم اچھے گریڈز لے کر آؤ، اس کی وجہ سے لوگ شروع کر دیتے تھے. پھر بے روزگاری ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا عالمی آیا ہے. میں ہزاروں سٹوریز میرے پاس ایسی ہیں کہ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ڈرگس شروع کر دیتے ہیں. لوگ تنگ آ کر، وہ کہتے ہیں نا، ہمارے وہ ایک کوٹ ہے نا کہ پتنگ آمد نو پجنگ آمد، کچھ اس طرح کی بات. لوگ تنگ آ جاتے ہیں، لوگ اپنی زندگیاں ختم کرتے ہیں، اور ہوپلیسنس از دا مین کاز آف ڈرگ ابیوز. If you were talking right now to someone who is ابھی وہ ایڈکٹ ہے ٹو ڈرگس یا اپنے پیئر پریشر میں آ کے ڈرگس کر رہے ہیں، تو what would you say to them? Because you worked very closely میں with ان the کو drug کبھی بھی یہ addicts. نہ کہتا کہ تمہارے لنگس خراب ہو جائیں گے اور تمہاری ہیلتھ خراب ہو جائے گی اور یہ چیزیں. میں نے کبھی بھی ہیلتھ ایشوز کے اوپر بات نہیں کی. میں نے لوگوں کو ہمیشہ دکھتی رکھ سے پکڑا ہے، پیشنٹس کو، اور میں نے ہمیشہ ان کو سوشل ایشوز بتائے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کی سوسائٹی، آپ کا گلی، آپ کا محلہ، یہ سب لوگ تباہ ہو رہے ہیں. آپ کا کام تباہ ہو رہا ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، آپ کی نوکری تباہ ہو رہی ہے. میں نے ہمیشہ لوگوں کو سوسائٹی کے ایشوز بتائے ہیں. میں نے جو سوشل امپیکٹ ہے ان کا اپنی سوسائٹی کے اوپر، ان سوشل ایشوز کو بنیاد رکھتے ہوئے میں ہمیشہ ہر کسی سے بات کرتا ہوں. اور میں جب بھی کسی پیشنٹ کے پاس جاتا ہوں نا، تو پہلے ان کی فیملی سے میں بیک گراؤنڈ چیک لے لیتا ہوں کہ اس کی کیا سچویشنز ہے، یہ کن کن جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے. تو وہ جن جن جگہوں پہ پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، انہی جگہوں پر جا کر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور کافی جگہوں پہ ایسی ہوتی ہے کہ پیشنٹ آگے سے رو پڑتا ہے کہ یار یہ باتیں تو ساری مجھے پتا تھی، لیکن آپ نے آج ان کو ہائی لائٹ کیا، تو آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس، آپ میرا علاج کراؤ. تو I think that's the right way to do it. Roof, you've always been vocal about some great causes. If it's anti-drugs, if it's girls' education, if it's women empowerment, آپ ہر ایک چیز پہ کافی vocal ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا عورت مارچ کے بارے میں کیا خیال ہے، so what would you say? Are you in favor of عورت مارچ or are you against it? Are you talking about Western عورت مارچ؟ No, the عورت مارچ جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے، جو کہ ایک موومنٹ ہے. اگر عورت مارچ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں وومن میں امپاورمنٹ چاہیے، تو میں سب سے پہلے عورت مارچ کا جھنڈا اور پلیکارڈ لے کر باہر نکلوں گا. لیکن اگر عورت مارچ کا یہ مطلب ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ آئی ڈو ناٹ سپورٹ دس ایٹ آل. اور اگر عورت مارچ کا یہ نعرہ ہے کہ جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، دیکھیے ہمارے لوگوں کی روایات ہیں، ہمارے لوگوں کا یہ رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہاں کسی کی یہ تھنکنگ ہے کہ جی صرف عورت ہی کھانا گرم کرے گی تو میں اس کا مخالف ہوں. عورت بھی کھانا گرم کر سکتی ہے، مرد بھی کھانا گرم کر سکتا ہے. میرا جسم میری مرضی اور اس قسم کی خدا نخواستہ گھٹیا نعرے ہیں، میں ان نعروں کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. لیکن اگر ہاں وومن امپاورمنٹ ہے، میں اس کو سپورٹ کروں گا.
لیکن یہ ویسٹرن فیمنزم جو ہے تو یہ پاکستان میں آ تو گئی ہے، لیکن آئی تھنک اٹ از آر رسپانسبلٹی ایز ینگر جنریشن ٹو چینج دس، کیونکہ یہ عورت مارچ کے جو سلوگنز لگتے ہیں وہ ہمیشہ اتنے نیگیٹو ہوتے نہیں ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ان کو نیگیٹیولی پرسیو کر دیتی ہے. سو آئی تھنک مجھے جو لگتا ہے کہ سوسائٹی کا بھی اپنا رول ہے کہ وہ ہر چیز کی انڈرسٹینڈنگ صحیح سے کرے، اور پھر ان لوگوں کا بھی کردار ہے کہ وہ صحیح نعرے لگائے. I تو ہر totally نعرہ agree. غلط نہیں ہوتا، I غلط وے totally میں پرسیو کیا جاتا میں ہے. نے سارے نعروں کو غلط بھی نہیں کہا، میں نے چند نعروں کو غلط کہا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ان نعروں کو غلط کہتی ہوں گی اور آپ بھی ان نعروں کو غلط کہیں گی. وومن امپاورمنٹ ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب ہمارا دین اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے، جب ہمارا آئین اس کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم کون ہیں؟ لیکن اگر بے حیائی عورت مارچ ہے اور بے حیائی فیمنزم ہے تو ایسے دستور کو صبح بے نور کو. Before we move to our last segment, which is the rapid fire, میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گی کہ آپ in the next 10 to 15 years پاکستان کی جنزی کو کیسے دیکھتی ہے؟ ریشیپنگ the culture, the political structure, the economy of پاکستان. نہیں، آئی ایم ویری ہوپ فل، آئی ایم ویری آپٹیمسٹک. میں کبھی بھی ہوپ لیسنس کی باتیں نہیں کرتا. آئی ایم ویری ہوپ فل. تھوڑا سا ہمیں اچھے پلیٹ فارمز مل گئے، تھوڑا سا ہم نے اپنے لیے اچھی ڈائریکشنز چن لی، اور تھوڑا سا ہم میں اندر کا پیٹریاٹ باہر آ گیا، اور تھوڑا سا ہم میں ہیومینٹی کاز باہر آ گئی. پاکستان از گونا بی راکنگ ان نیکسٹ 15 ایئرز انشاءاللہ. Alright. So now we're going to move towards the rapid fire. میں آپ سے کچھ سوال کروں گی. Within 3 seconds, whatever comes to your mind, you're going to say that. So the first one would be the biggest lie tool to Pakistan's youth. یو آر امپورٹنٹ. Alright. Social media. Is it Gen Z's superpower or their greatest distraction? اٹ ویریز بٹ گریٹسٹ ڈسٹریکشن. میں ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں نا؟ آئی کین چوز اونلی ون. Yes, you have to choose one. گریٹسٹ ڈسٹریکشن. Alright. Imran Khan or Shehbaz Sharif? ایز ان واٹ؟ As a politician. As the Prime Minister. ایز دا پرائم منسٹر شہباز شریف. Shehbaz Sharif. Alright. Peshawar or Islamabad? پشاور آف کورس 100 ٹائمز اینی ڈے اینی ٹائم. پشاور سب کچھ ہے. پشاور ہماری ماں ہے، پشاور ہماری جان ہے. پشاور کا کلچر، پشاور کی ہسٹری، پشاور کے لوگ، پشاور کا آرکیٹیکچر، پشاور کی پوئٹری، پشاور کا سب کچھ. جدھر پشاور آ جائے تو دنیا کا کوئی شہر پشاور سے مقابلہ نہیں کر سکتا. What's the one book or person that every young person should know about? ایک ایسا انسان یا ایک ایسا بک یا ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو کہ ہر ینگ نوجوان. دیکھیں، یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ اس میں تو پھر باقی بکس اور شخصیتوں کا آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. آئی ول ٹیک یو وہ ویری بیک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گا. آف کورس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو ان کو فالو کرنا چاہیے، صرف آج کے نوجوان کو نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. Pakistan in 2040, do you see it as optimistic or realistic? آپٹیمسٹک. Optimistic. Yeah. All right. Foreign policies, in terms of foreign policies, all right? Bilawal Bhutto or Shehbaz Sharif? شہباز شریف. Okay, that's it. I think we are done with the rapid fire questions. ہمیں کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، and I'm sure کہ جتنے نوجوان لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا they must have learned something great for you. Until we bring you the next episode of Cappuccino with Fatma, stay tuned.